عامر جہاں صاحب، سب سے پہلے تو سر مسٹر ایکس مسٹر وائی، آج مسٹر وائی کی بھی بات کی ہے عمران خان صاحب نے. سر یہ کون ہے جن کے بارے میں عمران خان صاحب بار بار اپنے خطاب میں کہتے ہیں کہ پنجاب میں یہ بٹھایا ہوا ہے اور کسی بھی طرح سے یہ جو لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کو جتوانے کے لیے؟ یا سر یہ بٹھایا کس نے ہے اور یہ کون ہے؟ عائشہ، سب سے مشکل سوال جو ہے آپ نے مجھ سے کر لیا، اور یہ سوال نہیں یورکر ہے. آپ کو بھی اندازہ ہے، مجھے بھی اندازہ ہے. وہ کہتے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہیں. تو خیر وہ ایک ابن صفی ایک ہمارے وہ ہوتے تھے بڑے اچھے جاسوسی کتابیں لکھنے، بڑا کہتے ہیں نا معروف مصنف، اور ان کے زمانے میں ان کا کردار ہوتا تھا اور وہ بڑا مزے کا کریکٹر تھا. جن پرانے لوگ ہیں ان کو واقف ہوں گے. تو وہ جو مسٹر ایکس ہیں تو مجھے نہیں پتا کون ہے کیا ہے. ظاہر ہے کہ ایکس ہیں تو ان کی جو شخصیت ہے وہ پردہ راز میں ہے. لیکن بات جو سنجیدہ بات ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں ایک پوری تاریخ رہی ہے انتخابات کو آرکسٹریٹ کرنے کی، ان کو رک کرنے کی، ان کو مینج کرنے کی. اور جب عمران خان صاحب بطور کہتے ہیں نا لیڈر، ایک حزب اختلاف کے رہنما کے طور پہ، اپوزیشن کے رہنما کے طور پہ ان خدشات کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب انتظامیہ استعمال نہ ہو جائے، الیکشن کمیشن استعمال نہ ہو جائے، کوئی اور ادارہ استعمال نہ ہو جائے، تو ان خدشات کو آپ کہتے ہیں نا ایک طرف نہیں کر سکتے. بڑے جنمن خدشات ہیں کیونکہ ہماری تاریخ یہی رہی ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ جو 17 جولائی کے انتخابات ہیں وہ بڑے ہائی سٹیک ہیں. آپ نے خود اپنے ابتدائی کلمات میں فرمایا کہ اس پہ پنجاب حکومت کا مستقبل ہے. بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ پنجاب حکومت ہی کا مستقبل نہیں بلکہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کا بھی مستقبل ان انتخابات سے جڑا ہوا ہے. اتنے ہائی سٹیک الیکشنز پاکستان کی تاریخ میں، ضمنی الیکشنز، ایسے ضمنی انتخابات ہائی سٹیک کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے. بڑا ہوتا ہے کہ 2-4 سیٹوں پہ ہوئے، کوئی بھی جیت جائے، اس پہ حکومت وقت کو فرق نہیں پڑتا. اس مرتبہ پنجاب حکومت کو بھی فرق پڑے گا اور وفاقی حکومت کو بھی فرق پڑے گا اگر فرض کریں کہ نتائج جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے حق میں آ جاتے ہیں، اگر کم از کم ان کو 14 نشستیں یا 15 نشستیں مل جاتی ہیں. اچھا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انتخابات کے نتیجے میں عائشہ جو ہم سب کے لیے فکر کی بات ہے وہ یہ کہ ان انتخابات کا کوئی بھی نتیجہ نکلے، عمران خان کے حق میں نکلے یا عمران خان صاحب کی مخالفت میں نکلے، اس کی صورت میں پاکستان کا جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ جاری اور ساری رہے گا. آپ یہ میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. اس کی وجہ یہ، فرض کریں ہم 2 منظرنامے بناتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیت جاتے ہیں فرض کریں، تو وہ پنجاب کو جمپنگ بورڈ بنا کر ظاہر ہے کہ وفاق پہ ان کا کوشش ہوگی کہ شہباز شریف کا بوریا بستر لپیٹ دیں، اور ظاہر ہے کہ وفاق کے پاس پھر وہ ٹانگیں نہیں ہوں گی کہ وہ کھڑا ہو سکے. پنجاب اگر ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو سمجھیں کہ بوریا بستر لپٹ گیا، اور جب لپٹ گیا تو جو پورا کہتے ہیں نو کانفیڈنس موشن اور ایک پورا ایک نیریٹو بنا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ بات ہوئی. اچھا، اگر عمران خان صاحب ہار جاتے ہیں، دوسری صورت یہ ہے تو عمران خان صاحب اپنے جو چاہنے والے ان کو یقین دلا چکے ہیں کہ 20 کی 20 نشستیں ان کی جیب میں ہیں. جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ عوامی ابھار ان کے ساتھ ہے، عوامی لوگوں کی مقبولیت ان کے ساتھ ہے، تو اس کے نتیجے میں الیکشن کو وہ نہیں مانیں گے، اور جو ان کے چاہنے والے وہ نہیں مانیں گے. جو ان کے چاہنے والے کون ہیں؟ ان کے چاہنے والے وہ روایتی ووٹر نہیں ہیں. ایک تو ہمارا ہوتا ہے نا کہ کیپٹیو کراؤڈ ہوتا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، نون لیگ کا ہے نا. عمران خان نے اپنے لیے ایک الگ کراؤڈ بنایا ہے. اچھا، وہ کراؤڈ جو ہے وہ اربن ایریاز کا کراؤڈ بھی اور رورل ایریاز میں بھی، لیکن اربن ایریاز کا بہت زیادہ ہے، یعنی کہ شہری علاقوں کا. وہ پڑھا لکھا لوگوں کا کراؤڈ ہے، وہ ان لوگوں کا کراؤڈ ہے کہ جو ڈسینٹ کرتے ہیں اور جو پرانی روایتی سیاست سے بڑے دل برداشتہ ہیں، ناراض ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مطلب ہے کہ سفر مطلب ہے کہ آپ 2022 میں 1990 کی سیاست کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو آپ انسان کو بندر بنا رہے ہیں. وہ جو ایک ڈارون کی تھیوری تھی نا کہ ارتقاء میں انسان بندر سے انسان وہ بنائے، انسان بنائی، میں تھیوری کی بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے ہمارا مذہبی نقطہ نظر تو دوسرا ہے. تو اس میں لوگ کہتے ہیں جی آپ ہمیں دوبارہ پیچھے دھکیل رہے ہیں. تو وہ باتیں ان کو وہ ہضم نہیں ہوں گی. میں کہتا ہوں جو پڑھا لکھا پاکستان ہے، پروفیشنل پاکستان ہے، اور جو محنت کشوں کا پاکستان ہے، یا وہ پاکستان جو اس ملک میں ایک مثبت تبدیلی چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں جی اس ملک میں موروثی سیاست نہ ہو. اب یہ خواب دیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، بڑا اچھا خواب ہے یہ. اگر آپ کو جنمن جمہوریت چاہیے تو یہی ہونا چاہیے. ہم لوگ جو وہ لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جناب جو لوگ جن پہ کرپشن کے الزامات ہیں جب تک وہ اپنا نام کلیئر نہیں کرا لیتے اس وقت تک ان کو پبلک آفس ہولڈ نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی کوئی برا خواب نہیں ہے، اچھی ڈیمانڈ ہے. اچھا، اگر ہمارے یہاں جو کہتے ہیں نا وہ والا کرائم ہوتا ہے، اچھا لیکن جب وائٹ کالر کرائم کی بات آتی ہے تو اور بھی مشکل ہوتا ہے پروو ہونا. تو نیب اگر نہیں کر سکی یا ہمارا پروسیکیوشن کمزور تھا، انویسٹیگیشن کمزور تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیب کو بند کر دیں
اور جن لوگوں پہ الزامات ہیں وہ انوسینٹ ہیں، اس کا مطلب ہے پاکستان میں کرپشن ہے ہی نہیں. تو میرے خیال میں کوئی بھی جو ذی ہوش آدمی اس کو تسلیم نہیں کر سکتا. پاکستان میں بدعنوانی ہے، اور پاکستان میں بدعنوانی نیچے سے اوپر نہیں جا رہی بلکہ اوپر سے نیچے آتی ہے. ٹرکل ڈاؤن کر رہی ہے. ہیڈ از روٹن. ٹرکل ڈاؤن کر رہی ہے. جی ٹرکل ڈاؤن نہیں کری، سیلاب ہے. جس طرح پانی کا کراچی میں سیلاب آیا، ہماری یہ کرپشن کا سیلاب ہے وہ، اور اس نے پاکستان کو غرق کر دیا ہے. اس نے پاکستان کے نام کو بٹا لگا دیا. ایک اتنے رتلس قسم کی حکمران اشرافیہ ہے کہ جس کو کوئی نہ قانون کی پرواہ ہے. قانون ان کے گھر کی لونڈی ہے، وہ اپنی مرضی سے مطلب ہے کہ اس کو جو مرضی چاہے وہ کر دیں. عوام کو ان کو خیال نہیں. جس طرح سے یہ سڑکوں پہ چلتے ہیں اور یہی نیریٹو بنا کر ہو جاتے ہیں کہ جناب ان کی کیا سوچ. یہی عامر صاحب یہی نیریٹو بنا کر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو سپورٹ ملی ہے اتنے زیادہ لوگوں کی، لیکن اس سپورٹ کو جو پاپولیرٹی اس وقت انجوائے کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں عمران خان سے ہمارے خلافات اپنی جگہ، نہیں میں سر کہہ رہی ہوں ٹھیک نیریٹو ہے، وہ بالکل درست ہے. یہ جو سپورٹ عمران خان صاحب کو ملی ہے اس کو آپ جیتے میں بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یا پھر یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ جلسوں میں تو ہمیں لوگ نظر آتے ہیں لیکن کیا ووٹ ڈالنے کے لیے بھی لوگ نکلیں گے؟ اور دوسری طرف پھر پری پول دھاندلی کا بھی ذکر کرتے ہیں، الیکشن والے دن دھاندلی کا بھی ذکر کرتے ہیں. اس سے نمٹنا کتنا بڑا چیلنج ہوگا پی ٹی آئی کے لیے؟ عامر جیسا. عائشہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ میرے خیال میں کرکس ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ اس ملک میں ضروری نہیں ہوتا کہ جو عوام چاہیں ویسا ہو جائے. ہماری تاریخ جو ہے ایسی نہیں ہے. ہمارے یہاں ہمیں پتہ ہے کہ بڑے ڈیلیکیٹ طریقے سے الیکشن مینیپولیٹ ہوتے ہیں. وہ آغاز تو الیکشن سے پہلے ہو گیا ہے. میرا ووٹ گھر سے 2 گلی دور ہوا کرتا تھا کراچی میں، اس کو اٹھا کے انہوں نے پتہ نہیں کہاں پھینک دیا. یہی گھر ہے. میں نے پنڈی میں لوگوں سے بات کی، اسلام آباد میں نے بات کی. میں کہہ رہا ہوں لسٹوں سے شروع ہوا ہے معاملہ. لسٹوں میں یہ ہوا ہے کہ ایک ہی گھرانے کے لوگوں کے ووٹ 2 آدمیوں کے کہیں پر ہے، والدین کے کہیں پر ہے، بیٹے کا کہیں پر ہے، بیگم کا کہیں پر ہے، اس کے شوہر کا کہیں پر ہے. یہ ہوا ہے، حقیقت ہے ہمارے ساتھ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ آغاز ہوا ہے. آپ نے الیکشن لسٹ میں مینیپولیٹ کر دیا. پھر ایڈمنسٹریشن کو ایک بڑی انٹرنچ پارٹیز ہیں. یہ ہم نے دیہی سندھ میں دیکھا کیا ہوا. ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے ناکام رہا اس طرح کے الیکشن کرانے میں کہ جو پرامن ہو اور جس میں ریگولیرٹی سے پاک ہو. وہ آپ کو اس میں نظر آ گیا. تو وہ شکوہ بھی بالکل درست ہے. پھر جو مینیپولیشن کی بات ہو رہی ہے، مطلب اگر ہونے پر آئے تو مطلب ہے یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں یقین نہیں. اگر یہاں پہ دیکھیں نا، جب بھی آپ دیکھیں جو روایتی سیاستدان ہیں انہوں نے کہا ای وی ایم نہیں آئے گی. روایتی سیاستدان کہتے ہیں نیب بند ہو جانی چاہیے. آپ مجھے بتائیں نیب اس ملک کے کتنے فیصد لوگوں کا مسئلہ ہے؟ 1% لوگوں کا مسئلہ بھی نہیں ہے. 0.0001 لوگوں کا مسئلہ ہے. لیکن سب سے پہلے قانون سازی اس پہ ہوئی. جیسے ہی یہ عمران خان کی حکومت کی چھٹی ہوئی، سب سے پہلے قانون سازی. نیب میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے، عوام کا مسئلہ نہیں ہے. نیب حکمراں اشرافیہ کی بھی ایک چھوٹے سے طبقے کا مسئلہ ہے. انہوں نے اپنے لیے مینیپولیٹ کرنے کے لیے اور ایسے لاز، ایسی تبدیلیاں لائے جہاں سے براہ راست ان کے کیسز کو فائدہ ہوتا ہے. یہ میرے خیال میں اتنا شرمناک ہے. احمد جواد صاحب اہم بات یہ ہے اور عوام بھی یہ بات کرتی ہے کہ عمران خان صاحب کو جب نکالا گیا یا جب وہ وزیر اعظم بھی تھے اور اپریل سے پہلے کی بات ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ لوگ آ گئے تو آ کے سب سے پہلے انہوں نے نیب کے قوانین میں ترمیم کرنی ہے، اس کے بعد اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ ختم کرنا ہے، ای وی ایم کو ختم کرنا ہے. اور ہم نے وہی چیز ہوتی بھی دیکھی. تو عوام اس کے اوپر بھی سوال کرتے ہیں. احمد جواد صاحب یہ میں آپ کی طرف لے کر آنا چاہوں گی پوائنٹ، یہ جو عامر جیسا صاحب بات کر رہے ہیں کہ نیب کس کا مسئلہ ہے؟ 22 کروڑ عوام کا مسئلہ نہیں ہے. یہ چند سیاستدانوں کا یا جو اس فریٹرنیٹی کے لوگ ہیں صرف ان کا مسئلہ ہے. تو سر اور عمران خان صاحب بھی یہی بات کرتے تھے کہ یہ لوگ آئے تو انہوں نے سب سے پہلے ان قوانین میں ترمیم کرنی ہے، اور وہی ہم نے دیکھا بھی. تو سر یہ تو عمران خان صاحب کی بات سچ ثابت نہیں ہو جاتی ہے؟ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نجومی ہیں جی. ان کی بات اس لیے سچ ثابت ہو جاتی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے جس قسم کے نیب کے احتساب سے اپوزیشن کا جو احتساب کرنے کی کوشش کی، جس طریقے سے چیئرمین نیب کو ایک ہوسٹیج بنا کے بلیک میل کر کے ایکسپلائٹ کر کے، تو انہیں پتا تھا کہ جب حکومت چینج ہوگی تو یہ ہیرا پھیری اور یہ فراڈ جو ہے احتساب کا نہیں چل سکے گا.